مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی کردار رہا ہے، اور ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے علماء کرام، ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے طلبہ، ان کو بڑی ہی فضیلت ملی اور بڑا ہی دین کا کام کرنے میں ان کو بہت ہی سہولت ہوئی۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو جتنے جلدی سیکھ لیتا تھا، اتنا کسی مدرسے یا کسی علماء کے پاس اتنے جلدی نہیں سیکھتا تھا جتنا وہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دین کے حوالے سے دین کی خدمات کو سیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے ان کو بھی ولایت ملی، اور انہوں نے بھی دین کا بہت کام کیا۔ اس حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ خالد قادری تاجی صاحب، السلام علیکم، اور دوسرے علامہ صاحب ہیں خلیفہ حکیم محمد ذیشان تاجی صاحب، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ نعت خوان ہیں عمار بابر صاحب، جن کی آپ نعت سنتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری آواز ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت بزرگان دین کے حوالے سے خانقاہ میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو کس طرح کی تعلیمات دی جاتی تھی اور کیا ان کو فضیلتیں ملتی تھیں، اس حوالے سے آج آپ سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں شبیر صاحب اور تمام میٹرو ٹیم کا کہ جنہوں نے آج تاج الاولیاء ہفتہ اقلیم کے عرس مقدس کے لیے آج دن رکھا، اور الحمدللہ نمائندگی جو ہمارے پاس ہے وہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بزم تاجی امجدیہ کی طرف سے الحمدللہ۔ تو بزرگان دین کی خصوصی شفقت اور نگاہ خانقاہوں سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کاملین کے ذریعے ہی ہے، اور ان کی تعلیمات سے اللہ رب العالمین جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار میرے اولیاء کو، میرے دوستوں کو سوائے میرے دنیا کے، میرے خوف کے، ان کو کوئی غم نہیں، خوف نہیں۔ تو وہ جو خوف اللہ کے دوستوں کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا دوستی کا، انہوں نے اپنے ایک نفس کی پیروی نہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر تاج الاولیاء کو جب آپ جو ہے ولادت ہوئی آپ کی، تو آپ کے بزرگوار عبداللہ قادری نوشائی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں ان کو لے کے گئے۔ برِ صغیر ہند سے تعلق تھا؟ جی بر صغیر انڈیا میں ناگپور شریف سے۔ تو پہلے سال ہی جب ان کو رکھا تو انہوں نے بولا پڑھاؤ، تو آپ نے فرمایا استاد کو کہ یہ علم لدنی سیکھا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے جو ہے الحمدللہ سیکھ کے آیا۔ تو وہ معاملہ یہ تھا کہ پاک و ہند بر صغیر کے اندر جو خانقاہوں کے اندر نظام تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم اور تربیت پر، مجاہدات پر، ریاضات پر ان کی زیادہ فوکس تھا کہ اپنے نفس کو جو ہے زیر رکھنا ہے، اور خلق ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے استاد نے کم کھاؤ، کم بولو، کم سو۔ تو وہ اللہ کے ولیوں نے اس پر جو ہے عمل کیا، اور بالخصوص تاج الاولیاء ہفتہ اقلیم نے اس کو کر کے دکھایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے ساتھ ہے زندگی کے اندر کہ بچپن میں ہی کہ ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہوا، اور ڈاکٹر نے اس کو جو ہے کہہ دیا کہ یہ ابھی کچھ منٹ کا ہے۔ وہ عورت جو ہے دوڑی ہوئی ہفتہ اقلیم کے پاس آئی، آپ نے لیا اور زمین پہ ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا اٹھا لو۔ جب اٹھایا تو بچہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا۔ اسی طرح جو خانقاہوں کا نظام سب سے پہلے مجاہدات اور ریاضات پر، اللہ رب العالمین کی اطاعت پر ہے۔ تو بزرگان دین نے تمام بالخصوص تاج الاولیاء نے اپنی زندگی شریعت، طریقت، معرفت پر اور علم فارسی پر، عربی پر تمام امور آپ نے رکھا۔ آپ نے اس کی تمام تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ جو ہے ریاضت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک مقام کی طرف لے گئے، واقعی شریف لے گئے، تشریف لے گئے، جہاں سے اپنی بڑی ریاضت کی اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا۔ جو قرب حاصل کیا تو وہ دین اسلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے
ایک جو ہے امید کی کرن کی طرف گیا، جہاں سے دنیا مایوسی کی طرف لوٹتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوبوں کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کی اور ان کو کرامتوں کا ظہور عطا فرمایا۔ بے شک جس طرح جو ہے انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، جی جی اسی طرح بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی سلیکٹڈ ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے جب دوست ہوتا ہے، دوست کے دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے محبوب فرماؤ کہ جو میری ریاضت کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بے شک میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس سے جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، میں اس کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ اس کو جو ہے پیش کر دیتا ہوں، عطا کر دیتا ہوں۔ بے شک تو اللہ رب العالمین قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ آپ کا نہیں میرا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیعت کے ذریعے اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ بتایا کہ جو لوگ میرے دوستوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، ولی یا مرشدہ، جو لوگ اس مرشد رکھتے ہیں اور میری اطاعت کرتے ہیں، تو میری وہ ریاضت جو راتوں کے جاگ کر تہجد کے اندر میری عبادت کیا کرتے ہیں، تو میں ان سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو وہ جو زبان کا بننا ہے، اللہ رب العالمین جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ بتانا ہے کہ میرے قریب جتنے لوگ ہوتے ہیں اور جو میرے اولیاء کاملین اللہ کے یہاں تو پرہیزگاری مقبول جی ہے، پرہیزگاری، جو جتنا پرہیزگار ہوگا جتنا پرہیزگار اپنے اللہ اس کی دعاؤں کو اتنا قبول کرے گا۔ بالکل جتنی اپنے نفس پر قابو رکھے گا، حضرت مولا علی کرم اللہ کریم کا قول ہے فقط عرف نفسہ وقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بے شک تو تمام اولیاء کاملین ان کی نفس پر جو ہے نا انہوں نے اپنی جو ہے نفس کو زیر کیا۔ تو آج اللہ رب العالمین کے ہاتھ اور پیر اور جو جتنی بھی خانقاہ ہیں، بالخصوص تاج الاولیاء کی بارگاہ میں، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص کو جو ہے ایک کی والدہ آئیں، تو دیکھیں وہ کیا ریاضت اللہ رب العالمین عطا فرمایا، ان کے کیا زبان بنی کہ اس کو پھانسی کا حکم ہوا اس کے بچے کو، اور آخری آرڈر ہو گیا کہ یہ فلاں دن اس کو جو ہے پھانسی ہوگی۔ اس کی والدہ روتی ہوئی تاج الاولیاء کے پاس آئی، نے کہا کہ بابا صاحب اپنی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہوگی، ہم کسی بے گناہ کو پھانسی نہیں ہونے دیتے۔ آخری وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک آرڈر جاری ہوا کہ تمام کے تمام لوگ پھانسیوں سے مبرہ تھے، آخری دن تختے پر لے کے جا رہے تھے، اور ایک آرڈر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آیا، ان کے کورٹ کی طرف سے، اور اس کو جو ہے رہائی ملی۔ بے شک بہت سے حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن بندے کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ بالکل تو اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے، دوستوں کو۔ اور آج اولیاء کاملین نے ہی ایک در ولایت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے شروع ہوا، نبوت کا دروازہ بظاہر بند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ ولایت کا دروازہ اس لیے کہ جہاں انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے، اولیاء کرام کو کرامتیں عطا کی گئیں، جس کے ذریعے کرامتوں کا ظہور جب ہوتا ہے تو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے اندر جو ہے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو تاج الاولیاء ہفتہ اقلیم نے اپنی زندگی، پوری زندگی خلق کی خدا کے لیے نکالی۔ ماشاءاللہ آپ کے بزرگوں نے فرمایا بیٹا دنیا کے اندر صرف اور صرف خلق خدا، تو پوری زندگی آپ نے جو ہے۔ بے شک ہمارے ساتھ خلیفہ حکیم محمد ذیشان صاحب ہیں۔ خانقاہ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج اس دور میں جو خانقاہیں تھیں اور آج بہت ہی کم ایسی خانقاہیں رہ گئی ہیں جہاں پر قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ آج کی جو خانقاہیں اور جس طرح لوگ خانقاہ میں موجود ہوتے ہیں اور یوں پیسے اڑاتے ہیں اور عجیب سا دھمال لگا ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ حضور معاملہ ایسا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء شہنشاہ ہفتہ اقلیم کا جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے، جدا ہے۔ بے شک سرکار کی ولایت بالکل علیحدہ کہلاتی ہے، یہاں تک کہ البیلی ولایت کہلاتی ہے۔ یہ مجذوبیت اور سالکیت کا ایک الگ ہی امتزاج ہے جو ایک الگ ہی رنگ دیتا ہے۔ اور سرکار تاج الاولیاء شہنشاہ ہفتہ اقلیم کی جو تعلیمات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوفی ازم کی معراج ہے۔ بے شک جو سرکار نے جو کام کیا ہے نا اسلام میں، تو وہ بہت کم جگہوں پہ ملتا ہے۔ آپ نے لاکھوں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا سبحان اللہ، اپنے عمل سے، سبحان عملی طور پہ، کیونکہ زبانی کلامی تبلیغ ایک علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ تاجیہ کا جو مشن ہے، یہ دراصل رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سعادات میں سے ہیں۔ بالکل سرکار تاج الاولیاء 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، 11ویں پیڑھی۔ جی بالکل، اور حسنی حسینی سادات ہیں، والد سے بھی اور والدہ سے بھی۔
اور اس وقت میرے خیال میں 18ویں پیڑھی چل رہی ہے، جی ایسے جی ہی ہے نا؟ جی 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 تو ناگپور میں بھی یہی معاملہ ہے درگاہ شریف پہ، اور یہاں پاکستان میں سلسلہ عالیہ تاجیہ کی 2 شاخیں کام کر رہی ہیں. جیسے ہمارے علامہ خالد تاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرکار تاج الاولیاء کے لاڈلے اور چہیتے خلیفہ قاضی امجد الاولیاء کے سلسلے سے فیض یافتہ ہیں، اور انہی کی جانب سے یہ موجود ہیں یہاں پہ. اور ہمارا جو تعلق ہے سرکار تاج الاولیاء کے خلیفہ حضرت عبدالکریم غوث محمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ میوہ شاہ سے آپ کا تعلق ہے، ہم ان کی لڑی سے ہیں. اچھا ماشاء تو یہ پورے پاکستان میں 2 ہی شاخیں ہیں، تیسری کوئی شاخ نہیں ہے. اور سرکار تاج الاولیاء کے بارے میں حضور قلندر بابا اولیاء جو خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پیر صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے لوح قلم کے اندر کہ سرکار تاج الاولیاء جیسی ہستی 3500 سال کے بعد دنیا میں جلوہ افروز ہوتی ہے. یہ خاص مقام ہے جو سرکار تاج الاولیاء کو حاصل ہے. اور سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا کہ ہم فاطمی ہیں. یہ فاطمی جو نسبت ہے یہ بہت قوی ہے، ولایت کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اہل بیت تو بہت ہیں، تمام ہی لائق احترام ہیں، لیکن امامت کا جو سلسلہ ہے، جو امامت جو عطا ہوئی ہے اہل بیت کے اندر، وہ انہی کو عطا ہوئی ہے جن کا تعلق خاص جناب سیدہ خاتون جنت شہزادی فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، جن کا خاص تعلق. تو یہ والے معاملات ہیں. ان کے بے شمار کرامتیں، جی جی بے حوالے سے شمار کچھ آپ سے بات کروں گا. کرامتیں تو سرکار کی اس حد تک رہی ہیں کہ برطانیہ کی گورنمنٹ کو 2 مرتبہ سرکار تاج الاولیاء کی زیارت پہ ٹکٹ مقرر کرنا پڑ گیا. یہ ایک عجیب بات ہے ولایت کے اندر. کیا واقعہ تھا؟ واقعات تو ماشاءاللہ سرکار کے یہ رہیں کہ سرکار کے پاس چائے پیتے تھے سرکار، تو ایک گوالا تھا جو سرکار کے پاس دودھ لے کر آتا تھا، تو ہندو تھا وہ. تو وہ ایک دن آیا، کہنے لگا حضور میری گائے بھینس وغیرہ دودھ بہت کم دیتی ہیں، آپ کو نظر کرم کیجیے، دعا کریں. تو سرکار نے اس کے لیے دعا فرمائی. پھر سرکار مسکرائے. سرکار نے فرمایا کہ بھائی ہمیں کیا فائدہ؟ تو کہنے لگا حضور یہ میرا وعدہ ہے جب تک آپ کی زندگی ہے میں روزانہ آپ کی چائے کے لیے دودھ آپ کے صبح اٹھنے سے بیدار ہونے سے پہلے میں پہنچاؤں گا. تو یہ کمٹمنٹ اس نے کر لیا، تو وہ چلا گیا. کافی سال وہ دودھ پہنچاتا رہا. ایک دن سرکار صبح جب اٹھے تو آپ نے چائے طلب کی، تو جو خادمین تھے وہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو ایک خادم نے کہا حضور وہ گوالے کا انتقال ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا ایسے کیسے انتقال ہو گیا؟ اس کا اور ہمارا تو کمٹمنٹ ہے کہ جب تک آپ کی حیاتی ہے میں آپ کو دودھ پہنچاتا رہوں گا، چلو اس کے پاس. جب سرکار تاج الاولیاء گئے تو وہ ہندو دھرم کے مطابق اس کی آخری رسومات وغیرہ چل رہی تھیں. تو سرکار نے اس کو ایک ٹھوکر ماری اور سرکار نے فرمایا اٹھ اور دودھ پہنچا دے. وہ گھبراہٹ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا جبکہ وہ مر چکا تھا. تو لوگ بھی بڑے حیران ہوئے، بعض لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے. تو سرکار چلے گئے اپنے گھر، وہ دودھ لے کے آیا. جب واپس آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تم تو انتقال کر گئے تھے، اب تم زندہ کیسے ہو گئے؟ تو یہ واقعہ ٹائمز آف لنڈن کے اندر بھی چھپا ہے، اخبار کے اندر باقاعدہ. جی مستند واقعہ ہے یہ. تو اب وہ گوالا بتاتا ہے دودھ والا کہ معاملہ یہ ہوا کہ میں سو رہا تھا، رات کو 2 لوگ آئے اور ان کے پاس ایک تھیلا تھا، کپڑے کا بڑا سا بیگ تھا، اور انہوں نے مجھے پکڑ کے اس بیگ میں ڈال دیا. اور وہ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوں. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس بیگ میں سے نکالا تو ایک بہت بڑی محفل لگی ہوئی تھی، تمام بزرگان دین اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تاج لگے ہوئے تھے. تو ایک سیٹ گدی بہت بڑی تھی، اس میں ایک بہت بڑے نورانی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے مجھے پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں لائے ہو اس کو؟ کہنے لگے حضور اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو اس کو ہم لے کر آ گئے. تو سرکار نے فرمایا بزرگ نے کہ ان کو ان کی جگہ پہ ڈال دو لے جا کے جو ان کا مقام ہے. تو وہ مجھے واپس اس بیگ میں ڈالنے لگے تو حضور تاج الاولیاء جلوہ افروز ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ حضور یہ ہمارا بچہ ہے. تو وہ کہنے لگے بزرگ کہ تاج وہ بات تو صحیح ہے لیکن اس کا تو ٹائم پورا ہو گیا، اب یہ واپس آ گیا، یہاں سے جانا تو مشکل ہوتا ہے. تو سرکار نے پھر فرمایا کہ حضور ہمارا بچہ ہے، ہمارا اس سے معاہدہ ہے. تو وہ بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ تاج جو چاہیے لے جاؤ.
ان کو بھی لے جاؤ اور بھی کچھ چاہیے تو لے جاؤ. تو یہ لوگ پھر مجھے واپس چھوڑ کر آ گئے اور پھر میں زندہ ہو گیا. تو یہ سرکار تاج الاولیاء کی ایک ادنا کرامت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. کرامتیں تو بے شمار ہیں سرکار کی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن جتنے بھی بزرگان دین ہیں, ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک بزرگ کے وہاں ٹھہرا اور کافی دن بعد جو ہے اس نے رخصت طلب کی کہ میں اب جانا چاہتا ہوں. تو ان بزرگ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کو بزرگ مانتے ہیں اور ولی مانتے ہیں, اور میں نے آج تک جو ہے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے آج تک آپ نے کوئی سنت کے خلاف کام کرتے دیکھا ہے؟ صحیح. تو شخص نے کہا نہیں. تو بولے یہ بھی ایک کرامت ہے. بالکل سب سے بڑی تو کرامت. ناظرین, بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد پھر یہ تصوف کا سلسلہ جاری رہے گا. مسکراتے صبح میں خوش آمدید. ناظرین, میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ہمارے ساتھ علامہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت خانقاہ میں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, اور اب خانقاہیں بہت ہی محدود ہو گئی ہیں, اور جن کو پیسے بٹورنے ہوتے ہیں انہوں نے بہت ساری خانقاہیں لگائی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ شبیر صاحب, ہماری جو خانقاہ ہے جس کے سجادہ نشین قاضی میر سید وجاہت علی شاہ تاجی ہیں, ان کا ویژن الحمدللہ بالکل مختلف ہے. اور صوفیت کے حوالے سے, خانقاہوں کے حوالے سے الحمدللہ ایسی تربیت کا نظام ہے کہ آپ خود جو ہے سب کی تربیت فرماتے ہیں. اور اس تربیت کے اندر جو ہے ایک خانقاہوں کا نظام ایسا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز ایک ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہاں پر لائبسٹرولوجسٹ جو ہے ہمارے جناب آصف قریشی صاحب ہیں وہ آتے ہیں. اسی طرح جنرل فزیشین ہیں وہ آتے ہیں. اور تمام وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے وہاں پر ایک چندہ بخش نہیں ہے جس میں کہ لوگوں کا مال بٹورنا ہو. الحمدللہ واحد وہ خانقاہ قاضی مسجد الاولیاء کی ہے, تاج الدین بابر رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی سجادہ نشین کی ہے. تو وہاں پر کسی بھی طرح اگر آستانے پر جو بڑے شاہ صاحب ہمارے ہیں سید شجاعت علی شاہ تاجی جمعرات کو جب بیٹھتے ہیں تو روحانی علاج کے لیے کسی بھی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کرتے ماشاءاللہ, کسی بھی قسم کا. ہلکا حتیٰ کہ ایک انڈا بھی اگر کسی سے اگر اس کو صدقہ اتارنا ہے تو اپنے پاس سے وہ کرتے ہیں. اسی طرح اس خانقاہ کے اندر ہماری ہر روزانہ کا لنگر ہے جو عام خاص اور عام کے لیے روزانہ لنگر ہوتا ہے, اور بغیر کسی چندے کی کنٹریبیوشن کے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح ماہانہ طور پر راشن ان کی تقسیم ہے بچوں کی شادیوں کے لیے. تو وہ ہماری خانقاہ کے اندر الحمدللہ وہ خانقاہیں یہ درس ہیں ہمارے لیے, پیغام ہیں کہ اس طرح خانقاہوں کا نظام جاری ساری ہو, جہاں پر مال پر نظر نہیں ہوتی بلکہ امت کے مفلوق الحال لوگوں پر نظر ہے, اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی طرف جو ہے وہ کوششیں ہیں. الحمدللہ ہماری جو ہے بزم تاجی امجدیہ انٹرنیشنل جو ہے ایک واحد خانقاہ ہے سیون ایریے کی جہاں پر لوگوں کی تربیت سے لے کر مدرسہ ہے, اور جو ہے درس و تجرید وہ جو صوفیہ کا درس ہے, انسانیت کا درس ہے, جہاں سے وہ دیا جا رہا ہے. روزانہ کا پیغام الحمدللہ جاری و ساری ہے الحمدللہ. جس خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے جی جی اور ان کے جو خلیفہ ہیں جی وہ اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. ماشاءاللہ. جی جان, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے حال ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک آپ کا ٹھاک ہیں. تذکرہ بہت چل بہت شکریہ رہا آپ تھا, کا. اور یہ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ ہماری خانقاہ سے جو ہے وہ علاج کے لیے, روحانی علاج کے لیے کوئی معاوضہ کوئی پیسے نہیں لیے جاتے, اور کوئی بھی جو ہے نا علاج کے لیے آتا ہے تو فری آف کاسٹ اس کو جو ہے علاج دیا جاتا ہے, اور بہت ساری خدمات ہماری خانقاہ سے ہوتی ہے اور کسی سے کوئی رقم نہیں لی جاتی. جی حضور, بہت سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور میٹرو ون کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت بابا سید محمد تاج الدین تاج الاولیاء تاج ملت والدین شہنشاہ ہفتہ اقلیم کے عرس کے سلسلے میں یہ محفل سجائی. اللہ پاک آپ کو, آپ کی نسلوں کو, آپ کے چینل کو, آپ سب کو آباد رکھے, دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. بزرگان دین کا فیضان اسی طریقے سے آپ پہ جاری و ساری فرمائے. آپ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے.
جہاں تک رہی آپ کے سوال کی بات، اس سوال کا جواب میں اس طرح دینا چاہتا ہوں حضور کہ ہم اپنے شہر میں ایسی دکان کھولیں گے، ہم اپنے شہر میں ایسی دکان کھولیں گے جہاں آ کے فقط بے زبان بولیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بزم تاجیہ امجدیہ اس وقت جو کام کر رہی ہے وہ خانقاہی نظام کی بحالی کے لیے کام کر رہی ماشاءاللہ، ہے، سبحان سعادات اکرام کے لیے خمس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایسی خانقاہیں جو ہے وہ آگے آنی چاہیے اور انہیں جو ہے ہم وائرل کریں تاکہ یہ جو ڈیزائن خانقاہ ہے یہ بند ہوتی جائیں۔ جی حضور، جی حضور۔ اچھا، اس کے لیے میں نے باقاعدہ، میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، میرے سارے قانونی کام ہوتے ہیں الحمدللہ، اور دنیاوی بھی روحانی بھی۔ میں نے اس سلسلے میں سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کروائی ہے، جمع کروائی ہے درخواست کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ جن کے پاس شجرے نہیں ہیں، خلافت نامے نہیں ہیں، ان آستانوں کو بند کیا جائے، بالکل، ان جو جگہ جگہ گلی گلی کوچے ہوئے کھولے ہوئے، جبکہ کیونکہ کسی بھی بیت شرعی طور کے اوپر بیت کے بغیر کسی بھی نسبت کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑا جائے جب تک باضابطہ بیت نہ ہو، تو وہ آستانے کھول لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آستانے، نام تو ہم بزرگوں کا ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہوتا ہے، لیکن وہاں کام کچھ اور شیطانی چل رہے ہوتے کاپی ہیں۔ پیسٹ کر دیتے ہیں وہ۔ جی، تو اسی طریقے سے جیسے نکاح خواہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پیر و زام کو بھی ان کے شجرے کے ساتھ، خلافت ناموں کے ساتھ ان کو رجسٹرڈ کیا جائے اور ان کو صوفی کوٹا دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی بزم تاجیہ امجدیہ کام کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں جب سے پاکستان بنا، نومبر 1947 سے خانقاہ تاجیہ امجدیہ کراچی میں قائم ہے۔ میرے پردادا قاضی سید امجد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، اور ان کا یہ ایک صوفیزم کے لیے سرکار تاج الاولیاء کی تعلیمات سے پیغام تھا کہ ہم نے دینا ہے، لینا نہیں ہے، بے شک، عوام میں، لوگوں میں ڈیلیور کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے اوپر الحمدللہ آج تک ہمارے یہاں کوئی نذرانہ باکس نہیں ہے، کوئی چندہ باکس نہیں ہے، کسی قسم کا روحانی علاج کے لیے فی سبیل اللہ علاج ہوتا ہے۔ پاکستان کا وہ واحد دربار ہے جہاں پر میڈیکل کیمپس لگتے ہیں، جہاں پر آغا خان کے مستند بڑے ڈاکٹر، لیپروسکوپک سرجن، گیسٹرونٹولوجسٹ، شوگر اور دیگر ڈاکٹر آرتھوپیڈک کے بیٹھتے ہیں ہر ہفتے بے شک، الحمدللہ۔ انسانیت کی خدمت ہی دین ہے۔ جی حضور، ہم تو صوفیزم کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ بالکل، اصل چیز میں یہ سمجھتا ہوں، نعتخوانی قوالی بالکل ہمارے جسم میں، روح میں بسی ہوئی ہے، لیکن اصل چیز ہمارے بزرگان دین نے انسانیت کی خدمت کر کے بتایا صوفیزم کا۔ بے شک، اصل چیز ہی یہ صوفیزم لوگوں کی خدمت کا نام ہے۔ بالکل۔ اور تابعین طب تابعین کے بعد جب بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کا سلسلہ چلا، اس کے بعد خانقاہی نظام چلا جہاں پر دین کا علم دیا جاتا تھا، قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، تو ٹوٹل علوم کی تعلیم وہاں دی جاتی تھی، یہ خانقاہوں کا کام ہوتا تھا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حضور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلا رنگ و نسل خدمت کا نام ہی صوفیزم ہے۔ اولیاء الکاملین، اور اس کی زندہ جاویدہ مثال حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، بے شک، جو ناگپور شریف میں آپ کا مزار مبارک 52 ایکڑ پر قائم ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم واحد فیملی ہے جہاں سرکار تاج الدین بابا کے تبرکات ہیں اور جن کا کوئی عزیز یعنی کہ میری پردادی سرکار کے قدموں میں مدفن ہے۔ تو بزرگان دین نے بلا رنگ و نسل، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جو آیا، جو جس مذہب کا آدمی تھا، اس کو اپنے حسن اخلاق سے دین اسلام کی طرف راغب کیا، نہ کہ تشدد کے ذریعے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صادق اور امین کہہ کے منوایا، اس کے بعد نبوت کا اعلان کیا گیا۔ بالکل تو بالکل، کہنے یہ کی بہت تو اچھی انہی بات کی آپ نے سنتوں پہ بتائی۔ چلتے ہوئے تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کی سنتوں پہ چلتے ہوئے اولیاء الکاملین نے بھی اپنے دربار میں اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو متاثر کیا، اور متاثر کرنے کے بعد دین اسلام کی خواجہ ہند الولی، سب سے بڑا، بہت بڑا نام، غوث الاعظم دستگیر، نظام پاک اور تمام صابر پاک، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں نے اپنے حسن و اخلاق سے، اپنے کردار سے منوایا، اپنے نسب سے نہیں منوایا، نسب بعد میں رکھا، چھپائے رکھا، پہلے اپنا کردار سامنے لائے۔ تو آج کل ہمارا کردار معذرت کے ساتھ فی زمانہ ہم ختم ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے تصوف، معرفت، روحانیت۔ تو ہمیں چاہیے کہ صوفی انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں، گورنمنٹ کو ہماری سپورٹ کرنی چاہیے، جو بزرگان دین جو بیٹھے ہوئے فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بلا رنگ و نسل، اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، ہماری حکومت کو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اس میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی وجاہت تاجی صاحب سے، اور بڑی اچھی بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے
انہوں نے سچائی کی تبلیغ دی. یہی وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا تو یہی بات کہی کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم مانو گے؟ تو کفار نے اور سب نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس مجمع میں کافی لوگ مسلمان ہو گئے. یہ تھی سچائی کی طاقت اور اسی طاقت کو لے کے چلے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آج دین اس قدر پھیلا بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آج پوری دنیا میں بے شمار مسلمان ہیں اور تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ خانقاہ نظام کا بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ ایک ویلفیئر بھی وہ چلا رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں اور جو روحانی علاج کے حوالے سے آتے ہیں کوئی وہ رقم نہیں لیتے. جی جی. تو یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے؟ مخیر حضرات کچھ ہیلپ کرتے ہیں، کیا ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جو بزم تاجیہ کے اراکین ہیں وہی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو آپ کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہی خدمات کے لیے. ایک بات میں نے اور بڑی عجیب دیکھی کہ پورے ورلڈ کے اندر یہ واحد خانقاہ ہے جہاں پہ ویکسینیشن کیمپ لگا 3 روزہ، ورنہ میں نے کبھی سنا نہیں اس طرح کا معاملہ. اور یہ ہمارے علامہ خالد تاجی صاحب بزم تاجیہ امجدیہ کا حصہ ہیں. کووڈ ویکسین. جی جی. تو انہوں نے اسپورٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر جو ہے نا خدمات انجام دی جا رہی ہوں. تمام ہی شعبہ جات کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. اور ابھی الحمدللہ یتیم خانے کی بھی تعمیر جاری ہے خانقاہ کے اندر. اور روزانہ کا لنگر انہوں نے بتایا وہ بھی. اور بالکل یہ درس نظامی کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ جی درس نظامی سے. جی درس نظامی کے حوالے سے یہ ہے کہ دونوں جگہ دارالعلوم موجود ہیں. میوہ شاہ کے اندر بھی درگاہ یوسف شاہ تاجی پر، اور یہ خانقاہ تاجیہ امجدیہ کی طرف سے بھی. اور ابھی کورنگی کے اندر ایک دارالفتہ کا افتتاح ہو رہا ہے بزم تاجیہ امجدیہ کی طرف سے. تو وہاں بھی الحمدللہ مدرسے کا بھی کام ہے اور درس نظامی کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. اور باقاعدہ ایک علماء ونگ ہے جو تمام معاملات دیکھتا ہے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درس نظامی نہیں کرنا چاہتے. کچھ طالب علم ہوتے ہیں جو صرف حافظ بننا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ رکھا ہے دور حدیث کا کہ ان کو کم از کم حدیثیں جو ہے نا وہ پڑھائی جائیں؟ جی جی. ہماری خانقاہ کے ذریعے بزم تاجیہ امجدیہ کے ذریعے جامع تجوید القرآن ایک جو ہے شعبہ قائم کیا گیا ہے جس کی سرپرستی ہمارے ایک مفتی نعمان شیخ مدنی صاحب زئی صاحب فرما رہے ہیں. الحمدللہ اس کا میں بھی ممبر ہوں وہاں پر. تو رات کی شفٹ میں بھی ہم نے جو ہے شریعت کورس، فہم شریعت کورس اور تجوید القرآن پر، درس نظامی پر ایک شارٹ ٹرم پر جو ہے 8 سے 10 تک کا ٹائم میں، رات کے ٹائم میں جو دن میں لوگ ٹائم نہیں دے سکتے، الحمدللہ اس کے لیے ہم نے درس نظامی کی وہاں پر جو ہے ایک تجوید کے لیے سسٹم بنایا. درس نظامی کر سکیں جو لوگ دن میں نہیں ہوتے، رات میں جو ہے وہ کر سکیں، طلباء اس کو تعلیم حاصل کر سکیں. الگ الگ موضوعات پر بھی یوم عاشور گزرا، اس طرح قربانی کا تمام ویکینڈس ہمارے پاس آتے ہیں. تو ہم جو ہے رات کی شفٹ میں اس کو جو ہے کچھ قلیل وقت میں الحمدللہ قوم کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے مذہبی طور پر اس کے رجحان پر الحمدللہ ہمارا جو ہے شعبہ قائم کر رہا ہے. الحمدللہ میں اس کی سرپرستی الحمدللہ قاضی میر وجاد شاہ تاجی کے ذریعے کرتا ہوں الحمدللہ. جس کو بسا اوقات جتنی بھی دینی تنظیمیں انہوں نے دین علم حاصل کرنے کے لیے مخصوص حلیے اپنائیں. تو ایسا کوئی آپ کے ادھر بھی ہے کہ کوئی مخصوص حلیہ ہے، شلوار قمیض پہن کے ہی آنا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی روک تھام ہے؟ نہ بالکل اس کو پڑھانا ہے؟ اصل علم کی طرف وہ فوکس ہے یا حلیے کی طرف؟ نہیں، علم کی طرف فوکس ہے ماشاءاللہ. اب وہ کسی بھی رنگ و لباس کے اندر ہو. میں جس آپ کے مدرسے میں آئے آپ اس کو علم دیں گے، حلیے کی کوئی پابندی نہیں؟ حلیے کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی سلاسل کی، جس طرح ابھی کچھ لوگ ایسے شریعت کے خلاف کوئی ایسا لباس نہ پہنے. جی جو ایک شریعت حکم دیتی ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت کوئی سا بھی کام نہیں کرے. بالکل. جب علم حاصل کر رہے ہیں تو ادب والا لباس پہنیں. ادب بانسی ہوتا ہے. کوئی کلر رنگ کسی چیز اس کے لیے کسی بھی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی کوئی مخصوص لباس ہے یا کوئی سلسلے کی جو ہے کوئی سی بھی دستار ہے ان کے لیے وہ کوئی قید نہیں ہے. ہاں جہاں بزرگوں کی بارگاہ کی بیٹھنے کی باری آتی ہے، جہاں خانقاہ نظام میں، تو وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے قوم کو پابندی کرنی چاہیے. جو ان کے سلاسل سے جو کلرز دیے ہیں، جو ان کی خانقاہوں سے جو دیے گئے شعبہ جات میں کوئی بھی دستار ہے
کوئی جو وائٹ کپڑے پہننا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو تو اس کی جو ہے اس ٹائم تو آدمی پابندی کر سکتا ہے، لیکن درس نظامی کے طور پر یا کسی بھی خانقاہ کے کسی بھی چیز کے لیے اس کو اس چیز کی قید نہیں ہے۔ چلیں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بھی بیٹھے ہیں اور پھر بھی وہ ایک ایسا لباس اس نے پہنا ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو پھر تو اجازت ہے کہ نہیں؟ بالکل اجازت ہے کہ سید سرکار نوبت شاہ ولی قادری علیہ رحمہ کے دربار پر انوار پر ہی جو ہے میری خطابت ہے الحمدللہ وہاں پر جمعے کی صرف آپ فرماتے تھے کہ بیٹا دنیا کے اندر کوئی سا بھی لباس آپ کوئی کپڑا پہن کے کر رہے ہو محنت، اور اس کے بعد میں آپ رات میں اپنا لباس پہن کر آؤ اس کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اچھا، صرف محنت کی طرف اور انسانیت کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی آپ کو جو ہے اسی طرح جو ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بزرگوں کی، بلکہ بزرگان دین کا ہے ہی قدر و منزلت یہ کہ وہ جو ہے محنت کی طرف اور انسانیت کی طرف جو ہے راغب ہوتے ہیں، اور کسی بھی ایسے لباس یا کسی بھی چیز کے لیے پابندی ان کو نہیں کرنے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک میسیج آپ سے لینا چاہیں گے کہ آپ کے جہاں پر درس نظامی کے ادارے قائم ہیں یا جہاں حفظ و ناظرہ ہوتا ہے وہ اداروں کا ایڈریس آپ ذرا پبلک کو بتا دیں کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو آپ کے اس ادارے پہ آ جائیں۔ کراچی کے اندر میوہ شاہ درگاہ حضرت سیدنا یوسف شاہ تاجی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی دارالعلوم موجود ہے۔ صحیح، اس کے علاوہ خانقاہ تاجیہ امجدیہ لیاقت آباد C1 ایریا، قاضی امجد الاولیاء قبرستان وہاں پہ خانقاہ موجود ہے، دارالعلوم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کورنگی 1 نمبر پہ دارالفتہ امجدیہ کا جو ہے نا افتتاح کیا جا رہا ہے، صحیح ہے۔ تو وہاں بھی انشاءاللہ یہ سہولیات موجود رہیں گی۔ کوئی عوام کے لیے میسیج دینا چاہیں آپ؟ صرف عوام کے لیے میسیج ہے کہ جو بزرگان دین برصغیر پاک و ہند میں جن کی تبلیغ اسلام سے آج ہم الحمدللہ باحثیت مسلمان ہیں اور اولیاء کاملین کی پیروی کرتے ہوئے صرف انسانیت سب سے بڑا شعبہ انسانیتی خدمت ہے، جو انسانیت پہلے، عبادت اپنی جگہ، ریاضت اپنی جگہ، لیکن ان خلق سے خلقت ہے۔ تو سب سے بڑا صوفی اعظم ہمارا جو ہے اس کا پیغام تاج الدین بابر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انسانیت کی خدمت پہلا رنگ بلا رنگ و نسل، میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کو چاہیے کہ وہ انسانیت کی طرف دیکھیں اور رنگ اور مذہب کی طرف نہ دیکھیں، اور یہی تمام صوفیہ کا پیغام ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ انسانیت کے حوالے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہم اپنے پڑوسی کا خیال کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، لوگوں کو نقصان نہیں نفع پہنچانے والے کام کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، اور خانقاہیں میں لوگ سیکھتے ہی یہی ہیں اور اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اور جہاں ایسی خانقاہیں ہوں جہاں پر آپ کو صرف پیسے کے مقصد کے لیے بلایا جائے بالکل وہاں نہ جائیں۔ وہ خانقاہیں جو ہے نا وہ خانقاہیں نہیں ہیں، وہ صرف ایک بزنس ہے، اور یہ بڑی اچھی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پیسے لیے نہیں جاتے، علم دیا جاتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے۔ اور ناظرین مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان شبیر میمن اگلے جمعے پھر حاضر ہوں گے۔ چلتے چلتے عمار بابا صاحب سے ایک منقبت سنیں گے۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مریض خیر انام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا، جھوم کے میں
پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات ان کی بات ہے میری بات ان کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مریض خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں